ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا ہر قسم کی تمام تعریفیں تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب ذوالجلال کے لیے جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں وہ اکیلا پروردگار ہے اس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں اور وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے ہر پل ہر لمحہ کروڑ نمگینت تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین تاجدار بطحاں محمد عربی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معزز سامعین اکرام فرزندان اسلام بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ ایک عنوان کے تحت میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی اور عنوان تھا
پھر گزشتہ جمعہ یوم آزادی کا موقع تھا، اس لیے ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کیا کچھ قربانیاں دی ہیں، بالخصوص حضرات علماء کرام کی کیا کیا ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں اور شہادتیں درپیش ہوئی، وہ گفتگو کیا۔ آج میں پھر اسی عنوان کو کہ دنیا حقیقت ہے افسانہ کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل شانہ نے یہ دنیا جو بنایا ہے آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکروں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اعلان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں جنات اور انسانوں کو جو پیدا کیا، پیدا کرنے والا، چیز کے بنانے والے کو جتنا اس چیز کا مقصد معلوم ہوتا ہے کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو بنانے کے بعد وہ چیز کس مقصد کے لیے بنایا اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا اور وہ کیسے چلے گی اور اس کا استعمال کیسے ہوگا، یہ تمام چیزیں بنانے والے نے بتا دیتا ہے اور لوگوں کو اس کے اوپر آگاہ کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رب کائنات نے ہم لوگوں کو جو پیدا فرمایا، انسانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدم سے وجود میں لایا، کہ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا۔ آج سے 100 سال پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وجود میں لانے کے بعد ہمارے پیدا کرنے کے مقصد کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات و انسان کو میری عبادت، میری معرفت، میری پہچان اور آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکروں کے لیے پیدا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کیسے گزارنا ہے، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے، کہ ہر آدمی جو اپنے من میں آئے، جو اپنے دل و دماغ میں آئے، ویسے اگر زندگی گزارنے لگ جائے تو یہ پھر دنیا کے اندر فکر و فساد اور دنیا کے اندر شر غالب آ جائے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے زندگی گزارنے کے طریقے کو بتانے کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و شریعت کو نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم کتاب قرآن مجید کو نازل فرما کر زندگی کے گزارنے کے مقصد کو اللہ نے کھول کھول کر سمجھایا کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، دنیا کی خوشی کیسے خوشی کرنا ہے، دنیا کے غم کے اندر کیسے غم منانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی کوئی خوشی ہمیشہ کی خوشی نہیں ہے، دنیا کا کوئی غم ہمیشہ کا غم نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی اور غمی کو کیسے گزارنا ہے، کیسے اسے پورا کرنا ہے، یہ طریقے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح مشفق و مہربان ہوں، میں تم کو یہاں تک کہ کھانے اور پینے کا طریقہ بلکہ پیشاب و پیخانے کرنے کا طریقہ بھی میں تم کو سکھاتا ہوں تاکہ تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے کو امت کے سامنے کھول کھول کر سمجھایا تاکہ یہ امت دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی ابدی و سرمدی زندگی کے اندر بھی
کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جب تک ہے اس کے بعد دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی سو جاتا ہے تو اس کو خواب میں بہت ساری چیزیں خواب نظر آتے ہیں، لیکن آنکھ کھل جاتی ہے تو خواب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر جو کچھ ہے، مال و دولت، اسباب، جوانی، ساری چیزیں، یہ جیسے آنکھ کھلنے پر آدمی جب سوتا ہے، آنکھ کھلنے پر سارا خواب ختم، تو ویسے ہی آنکھ بند ہونے پر زندگی کا تمام کھیل ختم ہو جاتا ہے، زندگی کا پورا کھیل اور تماشا ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں آنکھ کھلنے پر خواب کا پورا تماشا ختم، یہاں آنکھ بند ہونے پر زندگی کا تمام تماشا ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے دوستو، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے سورہ لقمان۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت لقمان کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اور ان کو لقمان حکیم کہا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھانجے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری حکمتوں سے نوازا تھا۔ حکمت سے مراد کوئی ڈاکٹر اور کوئی طبیب اور کوئی حکیم کے لوگوں کو پڑیاں بات کرتے ایسے حکیم نہیں، بلکہ حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے، کام کی باتیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ تفسیر کے اندر کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان حکیم کے بہت سارے نصیحتیں ہیں، تقریباً کسی نے 6000 نصیحتیں ان کے شمار کیے ہیں، تو کسی نے 4000 نصیحتیں۔ حضرت لقمان جو خاص کر اپنے بیٹے کو مخاطب بنا کر ساری دنیا کے انسانوں کے لیے انہوں نے نصیحت، اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے انہوں نے نصیحت۔ ایک موقع پر حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، بیٹا میری 4000 نصیحتوں میں سے 4 نصیحتیں میں تم کو کرتا ہوں، اس کو آپ اپنے پلے باندھ لو۔ چنانچہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرو، 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرو، اور اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ لو، تمہارے بہت کام آئے۔ چنانچہ میرے دوست حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، پہلی نصیحت، جب تم لوگوں کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ وہ زمانہ تھا کہ لوگ گھروں پر جاتے تھے اور جب جا کر ان کے مال و دولت کے اوپر نگاہ پڑتی تھی اور ان کے گھر کے کیا ہے چیزوں کے اوپر نگاہ پڑتی تھی، لیکن اب زمانہ یہ ہے کہ جب ہم باہر جاتے ہیں لوگوں کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی جیسے نظر اٹھاتا ہے تو پھر اپنے نظر کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ میرے دوستو نظروں سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے، جہاں نظر پہنچی وہاں شیطان کیا ہے آ کر آدمی کو بہکانا شروع کر دیتا ہے، ورگلانا شروع کر دیتا ہے۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ جن نظروں کی وجہ سے لوگ تباہ و برباد ہیں۔ ابھی یہ گاؤں میں قریب میں ہفتے کے دن گیا ہوا تھا، وہاں کے واقعات 2 واقعات سن کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک مسلمان لڑکی، باپ مسلمان ہے، ماں مسلمان ہے، ایک بھیڑ کے ساتھ اس نے شادی کر لی، اور شادی رچانے والا خود باپ ہے جو کہ مسلمان ہے، اور باقاعدہ ان لوگوں نے جو تصویریں لے کر واٹس ایپ کے اندر اس کو پھیلایا ہے، تو یہ نگاہوں کی بدنگاہی کا نتیجہ ہے۔ تو نگاہوں کی جب حفاظت نہیں ہوتی ہے تو اس سے ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے اور آدمی کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اور اسی گاؤں کا ایک واقعہ، ایک آدمی اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، فرنیچر کا بزنس ہے، 10 سال کی اس کی لڑکی ہے، لیکن میرے دوستو یہ جو موبائل ہے یہ فتنوں کا بہت بڑا ذریعہ و سبب ہے۔ یہ فتنوں کا ذریعہ اس موبائل کے ذریعے سے اب کیا ہے، گھر کے اندر سب کچھ ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کام والے آ کر کام کر کے چلے جاتے ہیں، تو گھر کے اندر عورتوں کو پورے طور پر آزادی
ہے، اس لیے کہ نہ ہم نے ان کو آخرت کی طرف توجہ دلایا، نہ ان کو ہم نے ذکر و فکر کی ترغیب دلائی، نہ ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کا موقع۔ لہٰذا اب جب کام ختم ہوا، بستر پہ پڑے رہ کر موبائل چلاتے رہتے ہیں، اب ان موبائلوں کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے غیروں سے دوستیاں ہو جاتی ہیں، لوگ غیروں سے تعلقات ہو جاتے ہیں۔ 10 سال کی لڑکی گھر کے اندر ہے، اس عورت کا راجستھان کے کافر سے تعلق ہوا اور اس نے اپنے تمام تعلقات کو اس شوہر سے ختم کر کے طلاق وغیرہ لے کے وہ فلائٹ میں بیٹھ کر اس کافر کے پاس چلی گئی۔ ایسے ہزاروں واقعات، یہ ہمارے علم میں تو 2-4 واقعات ہیں، ورنہ سینکڑوں واقعات ہر دن ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدنگاہی کا نتیجہ ہے، یہ فون کی نحوست ہے، یہ غلط تعلقات کی بنیاد ہے۔ اس لیے فرمایا 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرو۔ جب آپ نظر اٹھائیں تو نظر کی حفاظت کرو، نظر کا خیال رکھو۔ ان نظر کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے آپ کو پتا نہیں۔ اس لیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، 4000 نصیحتوں میں سے 4 نصیحت، اس میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ نظر کی حفاظت کرو۔ نظر کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ تو کیا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، آدمی کا ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے۔ تو دوسری نصیحت حضرت لقمان حکیم نے فرمائی کہ لوگوں کے پاس جب بیٹھو تو زبان کی حفاظت کرو۔ یہ زبان کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں زبان چل جاتی ہے، اس لیے کہ زبان میں ہڈی نہیں ہے اور زبان بے تحاشا چلنے لگتی ہے، کتنے لوگوں کے دلوں کو زخم کر دیتی ہے پتہ نہیں۔ اس لیے عربی کے اندر ایک مقولہ ہے، فرمایا جرح اللسان اشد من جرح السہام، زبان کو جب زخم ہوتا ہے وہ تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تلوار کا زخم منتقل ہو سکتا ہے، سوکھ سکتا ہے، اور جہاں زخم ہوا وہ درست ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے جو زخم دلوں کو پہنچتا ہے، میرے دوستوں صدیوں تک اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ جیسے جیسے آدمی جس نے زبان سے ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچایا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا معاملہ ہوتا ہے، لمحہ 2 لمحے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو جو زخم پہنچا ہوا ہوتا ہے وہ صدیوں میں بھی سوکھتا نہیں ہے۔ جیسے جیسے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے، ہمیں یاد پڑ جاتا ہے کہ فلاں موقع پر اس نے مجھے ایسا کہا تھا، فلاں موقع پر اس نے میرے دل کو ٹھیس پہنچایا تھا۔ تو لقمان حکیم نے فرمایا بیٹا جب لوگوں کے سامنے تم آؤ تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ جرح اللسان اشد من جرح السہام، کہ زبان کا زخم یہ تلوار کے زخم سے زیادہ ہے۔ حضرت لقمان حکیمی سے کسی نے پوچھا، اس زمانے کے بادشاہ نے پوچھا کہ انسان یعنی جانور کے جسم کے اندر سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ایک بکری انہوں نے حضرت لقمان حکیم کو دیا کہ جاؤ اس بکری کو ذبح کرو اور اس میں جو بہترین پارٹس ہے، بہترین چیز ہے، اس کو لے کر میرے پاس لاؤ۔ تو حضرت لقمان حکیم نے بکری ذبح کی۔ ذبح کرنے کے بعد انہوں نے اس میں سے ایک دل اور ایک زبان کو تشتری میں رکھ کر بادشاہ کے پاس لے جا کے پیش کیا، یہ اس بکری کا سب سے بہترین پارٹس ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن بادشاہ نے ایک دوسری بکری دی کہ اس کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کی جو سب سے بہترین چیز ہے اس کو لے کر آؤ۔ تو لقمان حکیم نے دوسرے دن بھی بکری ذبح کی ہے، اور ذبح کرنے کے بعد دوسرے دن بھی وہی زبان وہی دل لے کر بادشاہ کے پاس طرف میں پیش کیا۔ بادشاہ نے کہا بھئی یہ کیا بات ہے، ہم نے کہا کہ سب سے بہترین چیز لاؤ تو تم نے وہی لے کر آئے، اور سب سے بہترین چیز لاؤ تو تم پھر دوبارہ وہی لے کر آئے۔ جو لقمان حکیم نے کہا جب یہ دل اور زبان سدھر جاتے ہیں اور ان کے اندر زبان میں مٹھاس آ جاتی ہے، دل میں محبت آ جاتی ہے، تو سارے لوگوں کی نگاہوں میں وہ محبوب اور بہترین آدمی ہو جاتا ہے۔ اور جب زبان کے اندر کڑواہٹ آ جاتی ہے، دل کے اندر کدورت و دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر یہی آدمی انہی 2 چیزوں کی وجہ سے سب سے بدترین بن جاتا ہے، سب سے برا بن جاتا ہے۔ اس لیے زبان کو سنبھال کر رکھنا، دل کو سنبھال کر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد لقمان
دسترخوان پر بیٹھو تو معدے کی حفاظت کرو. سب سے پہلے جان لو معدے کی حفاظت میں ایسے یہ بھی ہے دنیاوی اعتبار سے کہ کیا چیز کھانے سے پیٹ خراب ہوگا, کیا چیز کھانے سے صحت خراب ہوگی, کیا چیز کھانے سے صحت درست ہوگی. لیکن اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب تم دسترخوان پر بیٹھو اور تم اپنے پلیٹ میں اپنا ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ جو کھانا میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام, یہ اللہ میں نے جائز طریقے پہ کمایا ہے یا ناجائز طریقے پہ کمایا ہے. یہ جو چیز جو میرے پیٹ میں جا رہی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے یا پھر آگ کا شعلہ ہے. اگر میرے دوستو دسترخوان پر اپنے معدے کی حفاظت کریں گے اس اعتبار سے کہ صحت بھی ہماری صحیح رہے اور ہماری آخرت بھی درست رہے, تو پھر آدمی جتنا بھی کھائے تو میرے دوستوں وہ فائدے میں رہے گا. ورنہ ایک آدمی ایک ڈاکٹر کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بعد میں اس ڈاکٹر نے پوچھا, حکیم نے پوچھا کہ آپ نے روٹی رات میں کیا کھایا تھا؟ اس نے کہا کہ رات میں ہمیں جلی ہوئی روٹی کھایا. تو حکیم نے کہا آپ کے پیٹ کے آپریشن سے پہلے, پیٹ کے علاج سے پہلے آپ کی آنکھ کا علاج کرنا چاہیے کہ آپ نے جلی ہوئی روٹی کھا لیا اور آپ کہہ رہے ہو کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو لہٰذا دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں, اس اعتبار سے بھی کہ یہ چیز صحت کے اعتبار سے مفید ہے یا مضر, اور اس اعتبار سے بھی کہ شریعت کے حساب سے یہ حلال ہے کہ حرام, یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو یہ تیسری چیز ہوئی. چوتھی چیز لقمان حکیم نے فرمایا کہ نماز جب تم پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو, نماز میں وسوسوں کو آنے مت دو. اب ہماری ایک عادت ہو گئی ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سارے دنیا بھر کے خیالات نماز میں ہی آتے ہیں. نماز سے پہلے ابھی کوئی چیز یاد نہیں رہتی, لیکن رکعت باندھتے ہیں تو ساری چیزیں یاد آ جاتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہا کہ حضرت میری بہت قیمتی چیز گم ہو گئی ہے, بہت تلاش کر رہا ہوں, نہیں مل پا رہی ہے, میں بہت پریشان ہوں, میں تلاش کر رہا ہوں, ایک دن سے تلاش کر رہا ہوں, 2 دن سے تلاش کر رہا ہوں, سب جگہ میں نے چھان مار دیا لیکن وہ چیز مجھے نہیں مل رہی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, کروٹ کروٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے. کہ حضرت امام اعظم نے فرمایا جاؤ بھائی 2 رکعت نماز پڑھو, 2 رکعت نماز پڑھ لو, تمہارا مسئلہ حل کریں گے. تو لہٰذا وہ آدمی جب جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی نیت باندھا تو فوراً ایک ہی لمحے کے اندر رکعت پڑھ کے حضرت کے پاس آیا, حضرت یاد آ گئے. رکعت باندھتے ہی وہ چیز کہاں رکھا ہے یاد آ گیا. تو حضرت نے کہا ارے اللہ کے بندے کم از کم 2 رکعت مکمل تو کر لیتا. نماز کے اندر ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. تو لہٰذا حضرت لقمان حکیم نے فرمایا نماز جب پڑھو تو دل کی حفاظت کرو, دل میں وساوس کو آنے مت دو, توجہ کے ساتھ پڑھو. حدیث مبارکہ کے اندر امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی لیکن ایک آدمی بھی اس میں خشوع اور خضوع والا نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک آدمی بھی خشوع و خضوع والا نہیں ہوگا. نماز کے اندر وسوسے, نماز کے اندر خیالات, نماز کے اندر دنیا کے اور کاروبار کے اور ساری چیزوں کے خیالات آ جاتے ہیں. اس لیے حضرت لقمان حکیم نے فرمایا بیٹا 4000 نصیحتوں میں سے 4 نصیحتیں میں کرتا ہوں, ان نصیحتوں کو اپنے گرہ میں باندھ لو, تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ. تو آخری نصیحت یہ تھی کہ نماز کے اندر اپنے دل کی حفاظت کرنا, دل کے اندر وسوسوں کو آنے مت دینا. چنانچہ میرے دوستو حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے بارے میں, جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے یہ غازی ہیں, ایک ہی اولاد بچی, سارے کے سارے کربلا میں شہید ہو گئے. امام زین العابدین فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں نماز کے لیے اچھی طریقے سے وضو کرتا ہوں, اچھے طریقے سے وضو کرتا ہوں اور اس استنصار کے ساتھ وضو کرتا ہوں کہ میرے ان وضو کے پانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو دھل رہے ہیں. جب آدمی کلی کرتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے
خوشی و خضوع کے ساتھ جب آدمی وضو کے لیے بیٹھتا ہے، کلی کرتا ہے، تو منہ سے جو کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو خارج کر دیتے ہیں۔ ناک میں پانی لیتا ہے تو ناک کے ذریعے سے جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ چہرہ دھلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وضو کی برکت سے چہرے کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں کو، آنکھوں کے گناہ کو، کانوں کے گناہ کو اور دیگر جو گناہوں کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ اس استحضار کے ساتھ میں وضو کرتا ہوں، ہاتھ اگر میں دھوتا ہوں تو اس استحضار کے ساتھ، اس خشوع و خضوع کے ساتھ اور اس احتساب کے ساتھ ہاتھ دھوتا ہوں کہ میرے اس ہاتھ وضو میں ہاتھ دھونے سے ہاتھ سے جتنے گناہ ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، میرے گناہوں کو دھل دیتے ہیں۔ پہلے تو کیا ہے، ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں، لیکن پھر بھی وضو کے وقت میں اس کا استحضار۔ میرے دوستوں، ہم لوگوں کو دنیا کا تو سارا پتہ ہے، لیکن وضو کے وقت میں کیا کیا دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کا ہم کو علم نہیں۔ چہرہ دھونے کے وقت میں کیا دعا ہے، اور ہاتھ دھونے کے وقت میں کیا دعا ہے، سر کا مسح کرنے کے وقت میں کیا دعا ہے، پیر دھونے کے وقت میں کیا دعا ہے، ساری دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی۔ اور ایسی دعائیں ہیں میرے دوستوں، خدا کی قسم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے، چہرے کو نورانی بنائیں گے، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمارے عذاب کو محفوظ فرمائے۔ چہرہ دھوتے وقت دعا، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اے اللہ میرے چہرے کو روشن فرما جس دن تو بعض چہروں کو سیاہ کر دیتا ہے اور بعض چہروں کو روشن فرما دیتا ہے۔ اے اللہ اس وضو کی برکت سے میرے چہرے کو روشن فرما۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت سیدھا ہاتھ اگر آدمی دھوتا ہے تو اس وقت یہ دعا کی جاتی ہے، اللہم آتنی کتابی بیمینی، اے اللہ جب تو قیامت کے دن نام اعمال لوگوں کو دے گا تو میرے نیکیوں کا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما۔ جب نیکیوں کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو آدمی فخر کرتے ہوئے اور لوگوں کو بتاتے ہوئے خوشی بخوشی جنت میں داخل ہوگا۔ دامہ ہاتھ ہو رہا ہے اس وقت اللہم لا تؤتینی بشمالی، اے اللہ نام اعمال کو میرے دامے ہاتھ میں مت دے۔ سر کا مسح کرتے وقت اللہم تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اے اللہ تیرے عرش کا سایہ میرے سر پر عطا فرما جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پیر کو دھو رہا ہے تو پیروں کو دھونے کے وقت اے اللہ پل صراط پر میرے قدموں کو تو جما دے، اے اللہ ثبت قدمی علی الصراط، اے اللہ میرے قدموں کو پل صراط پر جما دے۔ یہ دعاؤں کے ساتھ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ پیر اور دل و دماغ کے تمام گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں اس طریقے سے وضو کرتا ہوں کہ استحضار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، پھر جب مجھے نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو میں اللہ کے سامنے اس استحضار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ اللہ جل شانہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ جب ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں تو میں یہ تصور دل میں لیتا ہوں ساری دنیا کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا، اب میں اور میرا اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ اور پھر جب میرے دوستو بندہ قرات کرتا ہے اس استحضار کے ساتھ کہ میں سنا رہا ہوں، اللہ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں اور اللہ اس کا کلام بذات خود اللہ سن رہے ہیں، اس استحضار کے ساتھ قرات کرتا ہوں۔ اور پھر جب میں رکوع میں جاتا ہوں اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا ہوں، جھک کر اللہ کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں بہت محتاج ہوں اور تو غنی ہے۔ اور پھر جب سجدے میں جاتا ہے تو پھر میرے دوستو اس کا استحضار ہے کہ اللہ اسی مٹی سے تو نے مجھے پیدا کیا۔ پہلا سجدہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اس مٹی سے مجھے پیدا کیا، اور پھر جب دوسرا سجدہ کرتا ہے تو پھر مر کر مجھے اسی مٹی میں جانا ہے، مر کر مجھے اسی مٹی میں جانا ہے۔ اور مجھے اس بات کا تصور ہوتا ہے کہ سامنے جنت ہے اور پیچھے جہنم ہے، پل صراط بچھی ہوئی ہے، 1500 سال کا راستہ ہے، اور بال سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اور جہنم کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، گرز لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر میں کوئی گناہ کروں گا تو ایسا گرز مجھے
ماریں گے. اگر دنیا کے پہاڑوں پر ایک برج چلے گا تو وہ پہاڑ چکنا ہو جائیں گے. اور جنت کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں جو پھولوں کا طبق لے کے کھڑے ہوئے ہیں. اگر میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کروں گا تو وہ میرا اکرام کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر میری مہمان نوازی کریں گے. اس تصور کے ساتھ تو فرمایا کہ ایسی نماز ساری زندگی. تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ کاش کہ ہمیں 2 رکعت ایسی مل جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتانے کے لائق ہو. ہماری زندگی کے اندر کوئی 2 رکعت نماز ایسی ہو جائے میرے دوستو جو ہم اللہ کو بتا سکے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتا کر مطالبہ کر سکے, اے اللہ یہ 2 رکعت نماز میں خالص تیرے لیے پڑھا تھا, تو ان 2 رکعت نماز کی وجہ سے مجھے تیری رضا عطا فرما. تو میرے دوستو ہر چیز دنیا کی چھوٹی چیز سیکھنے کے لیے آدمی کو وقت لگتا ہے, لیکن نماز جو ہمیں جنت دلا دے, جو اللہ کی رضا دلا دے, جو اللہ کی خوشنودی دلا دے, اس کو ہم نے کتنے مرتبہ سیکھا. ہم نے کسی عالم کے پاس جا کر اپنی نماز کو درست کرنے کی کبھی فکر کی؟ ہم نے اپنی سورہ فاتحہ درست کرنے کی کوئی فکر کی؟ میرے دوستو ہمیں فکر ہے تو صبح سے شام تک دنیا کی فکر ہے, کمائی کی فکر ہے, جبکہ میرے دوستو یہ ساری کی ساری دنیا جب آخرت دنیا کی آنکھ بند ہوگی تو ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گی. ساری کی ساری دنیا جب کہا میرے دوستو آنکھ بند ہوگی تو ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گی. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اور 2 نصیحتیں فرمائی. فرمایا بیٹا کبھی 2 چیزوں کا تذکرہ نہ کرنا, کبھی 2 چیزوں کا تذکرہ نہ کرنا. نمبر 1 یہ ہے کہ اگر تو کسی کو احسان کرے تو اس کے احسان کا کبھی تذکرہ مت کرنا. میں نے دیا, میں نے کیا, میں نے کرایا, میں فلاں. میرے دوستو میں جب بکری کہتی ہے تو اس کے گلے پہ چاقو پھر جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو لہذا کسی بھی احسان پر, کسی غریب پر, کسی مزدور پر, کسی کاریگر پر کوئی احسان کرے تو صرف اللہ کے لیے کرو. اللہ نے تم پر کتنے احسان کیا یہ سمجھ کر کرو کہ میرا اللہ مجھ پر کتنے احسان. ہر لمحہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کے محتاج ہیں, بلکہ ہر سیکنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا محسن ہے, ہم کیا احسان کر سکتے ہیں. تو لہذا کسی پر احسان کرو تو اس احسان کا تذکرہ کسی سے مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ تم احسان مت جتلاؤ, کسی پر تم احسان کرو تو احسان مت جتلاؤ. یہ احسان جتلانے والا اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے, کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم اسے بھول جاؤ, اللہ کے لیے معاف کرو, بھول جاؤ. اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ میں نے تیرے واسطے اس برائی کو, اس کے ظلم کو, اس کے زیادتی کو میں نے معاف کر دیا, تو مجھے معاف کر, تو مجھے معاف فرما دے. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزر رہے تھے. وہ صحابی اپنے نوکر کو سزا دے رہے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ اس کو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول اس نے بڑا غلطی کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم آخرت کے دن اللہ کی غلطیوں سے بچنا چاہو تو آج دنیا میں اس کی غلطی کو معاف کرو, اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے. اس استحسان کے ساتھ اے اللہ میں اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر رہا ہوں اس نیت سے کہ تو آخرت میں میری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرے. اور اس کے بعد حضرت لقمان حکیم نے فرمایا 2 چیزوں کو کبھی مت بھولو, 2 چیزوں کو کبھی مت بھولو, 2 چیزوں کو کبھی مت بھولو. حضرت لقمان حکیم نے فرمایا ایک اللہ کو کبھی مت بھولو, ہر وقت اللہ کی ذات پہ استحضار رکھو. اللہ کو منہ دکھانا ہے, اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری زندگی کا حساب و کتاب ہونا ہے. لہذا کبھی اللہ کو مت بھولو. اور دوسری چیز موت کو کبھی مت بھولو. موت بہرحال آنے والی ہے اور آدمی اپنے آپ کو بہت اہم سمجھتا ہے. میں نے تو کیا ہوگا, میں بہت بڑا ہوں, میری وجہ سے یہ ہو رہا ہے, میری وجہ سے وہ ہو رہا ہے, میرا گھر چل رہا ہے, میری فیکٹری چل رہی ہے, میرا فلاں چل رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, میں بہت
سمجھنے والوں سے سارے قبرستان بھرے پڑے ہوئے ہیں. یہ ان کا اہم ہونا ان کا ایک وہم، یہ ان کا اہم ہونا ان کا وہم تھا. اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو بغیر کیا ہے اسباب کے پال کر دکھایا ہے. گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ میں نے ایک واقعہ کہتے کہتے رک گیا تھا. اسی واقعے کو بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کبھی آپ ہزاروں لوگوں کی جان لیتے ہو، کبھی آپ کو کسی کی جان لیتے ہوئے رحم آیا؟ کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے آپ کو فکر ہوئی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا 2 آدمیوں کی جان لیتے ہوئے مجھے ان پر بڑا ترس آیا، بڑا رحم آیا. اس کے علاوہ کسی کی جان لیتے ہوئے کیسے کیسے جان چلی جاتی ہے. جوان بیٹا بالکل 25 سال کا بیٹا ہے، باپ امیدیں لگائے بیٹھا ہے میرے بڑھاپے کا سایہ بنے گا اور میرے کام اور بزنس کے اندر ہاتھ بڑھائے گا، لیکن ہارٹ اٹیک آتا ہے، فوراً کیا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. جان جوان بیٹا گاڑی میں جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور باپ کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، ساری دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے. لیکن حضرت اسرائیل نے فرمایا مجھے ان پر کسی پر بھی رحم نہیں آیا. اللہ کا حکم ہوا تو میں جان لے لیا، اللہ کا حکم ہوا تو میں نے ان کی جان کو قبض کر لیا. لیکن 2 آدمیوں پر رحم آیا. ایک اس موقع پر ایک کشتی جا رہی تھی اور وہ کشتی ایک بہت بڑے برف کے ٹیلے سے ٹکرا گئی. میرے دوستوں برف کا ٹیلا جو سمندر کے اندر کبھی نمودار ہوتا ہے، جتنا وہ اوپر ہوتا ہے اس سے 60 گنا نیچے ہوتا ہے. چنانچہ واقعات بہت ہیں، وقت کی کم دامانی کی وجہ سے بات کو سمیٹتے ہوئے اور وہ کشتی ٹکرا گئی. سارے لوگ تباہ ہو گئے، سب غرقیاب ہو گئے. ایک تختے پر ایک عورت بیٹھ کر اتفاق سے ایک تختے پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سینے پہ اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے سینے پہ چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ ماں کی چھاتیوں سے چپٹا ہوا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس عورت کی جان نکالو. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس عورت کی جان نکال لو. مجھے اس بچے پر اور اس عورت پر ترس آتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے میں اس کی جان نکال لیتا ہوں. اس وقت مجھے بڑا افسوس ہوا. اور دوبارہ دوسرا موقع یہ کہ جب شداد نے جنت بنائی، شداد نے 30 سال تک جنت بنائی، دنیا کے اندر ہی اس نے جنت بنایا اور ساری نعمتوں کو، ساری چیزوں کو اس جنت کے اندر رکھا. اب جنت جب تیار ہو گئی 30 سال کے بعد ہر قسم کے اس کے اندر نعمتیں، ہر قسم کی نہریں، ہر قسم کے باغ و بہار اس کی حیثیت سے اس نے کیا تھا. 30 سال لگائے تھے اور جب جنت پوری سج گئی، بھج گئی اور ساری چیزیں اس کے اندر منظم ہو گئی، آراستہ ہو گئی. اب یہ شداد بڑی تمناؤں، بڑی حسرتوں، 30 سال کی کاوشوں کے بعد جنت اپنی بنائی ہوئی جنت کے اندر جا کر دیکھنے کا ارادہ کرتا ہے. اس کا ایک قدم جنت میں ہوتا ہے اور ایک قدم باہر ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کی جان نکالو. اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کی جان نکالو. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے 30 سال کی محنت کیا تھا، 30 سال سے جنت کو آراز کر کیا تھا، کم از کم ایک مرتبہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو ہی دیکھ لیتا. لیکن اللہ کا حکم کہ اس کی جان نکال لو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اے جبرائیل، اے اسرائیل، وہ بچہ جو ماں کی چھاتیوں سے لپٹا ہوا دودھ پی رہا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ اس ماں کی جان نکال لو. اور یہ بچہ، یہ جو شداد جو اپنی جنت میں جا رہا تھا، وہ وہی شداد تھا جو ماں کی چھاتیوں سے چپٹا ہوا تھا. ہم نے تمام طرح کی نعمتوں سے اسے آراستہ کیا، لیکن یہ آخر میں ہمارا نافرمان نکلا اور ہم نے جب پکڑنا چاہا تو پکڑا، جب پکڑنا چاہا تو ہم نے پکڑا. اس وقت ہم نے ماں کے مر جانے کے باوجود اسے بچایا، اسے پالا اور پوسا اور دنیا کی نعمتوں سے نوازا. اور ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کا یہی حشر ہوگا کہ ہم نے اسے تمام نعمتیں دیے تھے اور وہ اللہ ہی کا باغی بن کر اللہ کے خلاف میں دنیا ہی کے اندر جنت بنایا. اور جس وقت اللہ کے پکڑنے کا موقع آیا تو اللہ نے گردن میں موت کا پنجہ ڈال کر جان نکالی. لہٰذا میرے دوستو، یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا بے
سباتی کا نام ہے، یہ دنیا بے وفائی کا نام ہے، یہ دنیا ختم ہونے کا نام ہے۔ اس دنیا کے پیچھے جو پڑا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوا اور آخرت کی ابدی و سرمدی زندگی میں بھی ناکام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، جیتے جاگتے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔